سورۃ زاریات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے، پھر بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں، پھر نرمی سے چلنے والی ہیں، پھر اللہ کے امر کو تقسیم کر دینے والی ہیں، پھر جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی، اور قسم ہے جالی دار آسمان کی، یقیناً تم لوگ ایک جھگڑے میں پڑ گئے ہو، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہو جائیں یہ اٹکلیں دوڑانے والے جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کب آئے گا وہ جزا و سزا کا دن جس دن یہ لوگ آگ پر سینک جائیں گے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یقیناً اہل تقویٰ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے، وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے پہلے نیک تھے، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج کا حق ہوا کرتا تھا، اور وہ زمین میں ہر طرف نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم بات چیت کر رہے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، آپ نے بھی جواب میں سلام کہا، اور دل میں کہا یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے اس نے ان کے قریب بڑھایا اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس میں سے ایک شخص تو اس نے ان کی طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے بشارت دے دی ایک صاحب علم بیٹے کی۔ اس پر اس کی بیوی کے سامنے آئی بڑبڑاتے ہوئے اسے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی بڑھیا بانجھ بچہ جنے گی کیا؟ انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت حکمت والا بھی۔ ابراہیم نے پوچھا اے بھیجے گئے ہو، پھر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمانوں میں سے، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے، اور موسیٰ کے معاملے میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے اسے بھیجا فرعون کی طرف ایک کھلی ہوئی سند دے کر، تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اور کہا یہ ساحر یا مجنون ہے۔ سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندر میں، اور وہ ملعون تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی تھی جو ہر خیر سے خالی تھی، جو نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ خاص وقت تک کے لیے تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی نعمتوں سے، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا، تو نہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت رہی اور نہ ہی اس قابل رہے کہ بدلہ لیتے۔ اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہم نے پکڑا، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کی مانند بچھا دیا، پس ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو، تو دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اس طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا تھا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے اس کی؟ بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ پس اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ تذکیر کرتے رہیے کیونکہ یہ تذکیر اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں یا پلائیں۔ یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، زبردست ہے۔ بس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا، جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ سو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔